السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے آج سے 10 سال قبل پشاور میں پیش آنے والے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں۔ اے پی ایس کا واقعہ جس میں 140 کے قریب اسٹوڈنٹس اور اساتذہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اپنی جانوں سے چلے گئے تھے، دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے، اس کے 10 سال آج مکمل ہو گئے۔ اور یہ انتہائی پاکستان کی تاریخ کے چند افسوسناک ترین سیاہ ترین واقعات میں سے ایک واقعہ تھا۔ اب تک ان 10 سالوں میں کیا ہوا، ہم نے سانحہ اے پی ایس سے کیا سیکھا، بحیثیت مجموعی، بحیثیت سماج، معاشرہ، ریاست، ہم نے کیا سیکھا اور ہم نے کیا اس سے نتائج اخذ کیے، اور اب تک ہم نے ان جیسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، کیا وہ کارگر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہے کہ ہم آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹیلی ضرور کھٹا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنے نوجوان بچوں کی لاشوں کو اٹھانا، ان کو کندھا دینا، ان کے جنازے کو، یہ انتہائی کربناک ہوتا ہے، انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور جب 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں دہشت گردوں نے اسکول میں گھس کے، آرمی پبلک اسکول میں گھس کے اندھا دھند فائرنگ کی، وحشیانہ قتل عام کیا، اساتذہ کو شہید کیا، بچوں کو، پھول جیسے بچوں کو شہید کیا، اور انتہائی وحشت اور بربریت کا کھلا کھیل جو ہے وہ وہاں پہ کھیلا گیا اور وحشت اور بربریت کی انتہا کی گئی۔ اس واقعے کے بعد یہ ظاہر ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس واقعے نے، اس افسوسناک واقعے نے، اور جو جانیں گئیں اس کے نتیجے میں، معصوم اور بے گناہ جانیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اس وقت اے پی ایس میں موجود تھے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ فوجی خاندانوں کے ساتھ تھا، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے بچوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس سے زیادہ بزدلی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ نہتے بچوں کو نشانہ بنائیں، نہتے اساتذہ کو نشانہ بنائیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے نے کے نتیجے میں پھر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے ضرب عضب کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا اور دہشت گردوں کا پیچھا کیا، ان کو پکڑا، ان کو مارا، ان کو افغانستان کی طرف وہ بھاگ گئے، اور پاکستان کی فوج نے جو ان کے زیر کنٹرول علاقے تھے، جہاں جہاں ان کے بیس کیمپ تھے، وہ فارغ کر دیے۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، یہ ان بچوں کی قربانی کے نتیجے میں بنا۔ جو 140 سے زیادہ جانیں گئی تھی سانحہ اے پی ایس میں، اس کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی قیادت بیٹھی، میاں نواز شریف، جناب آصف زرداری، عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور باقی کے لوگ بھی، عوامی نیشنل پارٹی، سب لوگ اس کے اندر شریک تھے۔ یہ بیٹھے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے ساتھ مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے تین بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ملک میں مذہبی انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور دہشت گرد گروپوں کو پاکستان میں کہیں پر محفوظ فلاں گاہیں نہیں بنانے دینی، اور ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کا دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہے، اور پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنانا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے کہ 14 نکات تھے اس کے، غالباً 20 سے پھر بعد میں عمران خان صاحب کے دور میں یہ کم ہو گئے، اس کو کم کر دیا گیا۔ وہ اہداف مقرر کیے، بڑے اہداف یہی تھے کہ ہم نے دہشت گردی کو پنپنے نہیں دینا، پاکستان میں اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گزشتہ 10 سالوں میں اس سانحے کے بعد، تو پاکستان نے پھر جو اگلا ایک سال تھا 2015 2016، ان 2 سالوں میں صحیح معنوں میں پھر دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کی۔ قبائلی علاقوں میں حکومت کی اور ریاست کی رٹ جو تھی اس کو اسٹیبلش کیا،
دہشت گردوں وہاں سے بھاگ گئے یا مارے گئے یا پکڑے گئے، اور ایک بڑا ملٹری آپریشن جو ہے وہ وہاں پہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب جنرل رحیل شریف چلے گئے تو اس کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ آئے، ان کے دور میں بھی آپریشن جو ہے وہ کنٹینیو رہا۔ لیکن پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، تو پھر پاکستان نے جو پاکستانی کالعدم تحریک طالبان سے منسلک لوگ تھے، ان سے مذاکرات شروع کیے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو جو ٹی ٹی پی کے تھے، مسلح لوگ تھے، ان کو واپس آنے دیا گیا، ان کو پاکستان میں بسانے کا منصوبہ بنا لیا حکومت نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے۔ اور آج ہم پھر 10 سال میں، آج جب ہم یہ افسوسناک دن جو ہے اس سالے کا، ہم جو ہے وہ بڑا اندوناک واقعہ تھا یہ، اس کی یاد منا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ایک جس چیز کو دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا، تحریک طالبان کو بہت کمزور کر دیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے کمر توڑ دی گئی، لیکن پھر ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو موقع دیا کہ وہ ری گروپ ہوں، وہ دوبارہ سے متحد ہوں اور دوبارہ دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دیں، فوج پہ حملے کریں، ایف سی اور رینجرز اور پولیس کو نشانہ بنائیں۔ تو یہ جو پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان ہم ایک دفعہ پھر اب دہشت گردی کے فرید کا سامنا کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بہت سارے علاقے رات کو دہشت گردوں کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ دندناتے پھرتے ہیں۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو جس دہشت گردی کا خاتمہ مسلح افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانیں دے کر کیا تھا، پاکستان کے 80,000 شہریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے جس جو ہے وہ مسئلے کو بہت حد تک ختم کر دیا تھا، اس نے پھر سر اٹھایا۔ اور یقیناً آج 10 سال ہو گئے ہیں، وہ جو ننھے منھے بچے تھے، جو نوجوان تھے اور جو اساتذہ تھے جو شہید ہوئے، وہ ضرور، ان کی روحیں ضرور یہ سوال کرتی ہوں گی آج کہ ہم نے ان کی قربانی سے کیا سیکھا اور کیوں آج پاکستان میں پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سیاستدانوں کو بھی۔ جب تک ہم اس بات کو نظر انداز کرتے رہیں گے کہ یہ جو زبان سے انتہا پسندی پھیلائی جاتی ہے، اپنا جو ہے وہ جمعے کو خطبات کے ذریعے، اور ویسے بھی جو دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، سخت باتیں کی جاتی ہیں، مذہب کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، مذہب کو سیاست کے ٹول کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جب تک یہ بند نہیں ہوگا، انتہا پسندی پاکستان میں ختم نہیں ہوگی۔ آپ جب تک سیاست کے لیے مذہب کا سہارا لیتے رہیں گے، کبھی آپ کوئی تنظیم بنائیں گے، کبھی کوئی تنظیم بنائیں گے، کبھی کسی سیاسی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کبھی کسی کو، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ ملک کے اندر مذہبی شدت پسندی پھیلے گی، مذہبی انتہا پسندی پھیلے گی، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس کو محض جو بندوق اٹھائے گا آپ اس کو بندوق سے روک سکتے ہیں، لیکن جو زبان کا استعمال کر رہا ہے، جو ممبر کا استعمال کر رہا ہے، جو قلم کا استعمال کر رہا ہے، جو گلی محلوں میں انتہا پسندی اور سخت گیر مذہبی خیالات پھیلا رہا ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس کو تو آپ اور طرح سے ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سیکٹیرینزم ہے۔ دہشت گردی کے کئی جو ہے وہ جہتے اور پہلو ہیں، اس میں سے ایک دہشت گردی جو ہے وہ سیکٹیرین بھی ہے، فرقہ پرانہ بھی ہے، جس میں پھر ایک دوسرے کے فرقے کے لوگوں پہ جو ہے وہ حملے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ہمیں بحیثیت ریاست، بحیثیت معاشرہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم نے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں سے مدرسہ ریفارمز ہونی تھی، آج تک نہیں ہوئی۔ ابھی تک آج کل بھی ایک جو مدرسے کا بل، مدارس کی رجسٹریشن کا بل تھا، اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہے، اور مولانا فضل الرحمان سمیت کئی مذہبی پارٹیاں اس کے اوپر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی دھمکی دے رہی ہیں اور حکومت کو دباؤ میں لا رہی ہیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی کا جو ہے وہ بل پاس کیا جائے، ان کی مرضی کا قانون جو ہے وہ بنایا جائے۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، آج کا دن، یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب تک ہم اپنی پالیسیز کو درست نہیں کرتے، جب تک ہم ضیاء الحق کی جو کے دور میں جو پالیسی اپنائی گئی تھی، مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی، اس کو ترک نہیں کرتے اور مذہبی انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو نہیں روکتے، اور وہ روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں، آپ ڈنڈا اٹھائیں، آپ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں،
آپ جو انتہا پسندی جو لوگ پھیلاتے ہیں آپ اس کو کاؤنٹر کریں آرگومنٹ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے. اور سوسائٹی میں جتنا زیادہ ڈائلاگ ہوگا، جتنا زیادہ لوگ انٹریکٹ کریں گے، جتنی زیادہ انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوگی، اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا ایک آلٹرنیٹ، ایک کاؤنٹر جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے میں. لیکن جب ریاست کا نیریٹو اور ان کا نیریٹو جو ہے، جو ریاست کے مخالف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، قریب ہوگا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ پھر ابہام کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ بات تو ملتی جلتی ہے، تو پھر جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس کے اندر ابہام آتا ہے. تو اس لیے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ سوال ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کے سامنے بھی ہے، ویسے تو معاشرہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم پاکستان کو کس قسم کا سماج بنانا چاہتے ہیں، کس قسم کی کا جو ہے وہ ہم ریاست پاکستان کی جو ہے وہ چاہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ پالیسیز کیا ہیں اس حوالے سے. تو یہ ہمیں ایک دفعہ طے کر لینا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی مذہبی انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، وہ بندوق اٹھا کے ہو، زبان سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، جب تک ہم اس کے بارے میں ایک کلیئر پالیسی اختیار نہیں کرتے، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے دہرائے جانے کے خدشات موجود رہیں گے. مثلا آج لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں اسکول بند تھے، پرائیویٹ اور سرکاری اسکول. وجہ یہ تھی کہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو یہ خطرات موجود ہیں، اور یہ سوال ہے آج 10 سال بعد بھی کہ یہ خطرات اتنے بڑے جانوں کی قربانی دینے کے بعد، اتنے بڑے ملٹری آپریشنز کے بعد، اتنے بڑے وسائل لگانے کے بعد، اتنی جانیں دینے کے بعد بھی آج پھر یہ خدشات اور یہ جو خطرات ہیں یہ کیوں موجود ہیں. یہ دن ہمیں اس طرف جو ہمارا دھیان جو ہے وہ مبذول کرواتا ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری پالیسیز میں، ہمارے بیانیے میں، ہمارے خیالات میں، سوچ میں، نظریات میں، فکر میں ایسا کیا ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک نارمل معاشرہ بن سکیں. ہم ایک نارمل معاشرہ تھے، ہمیں ایک اب نارمل معاشرہ بنایا گیا ہے، سماج بنایا گیا ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنے، بہت شکریہ.